بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان بیہودہ گفتگو سے باز رہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامہ ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج کی تاریخ کو جب میں تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عظیم ہستی کا یوم ولادت نظر آتا ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں خود حضور پاک رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ وہ عظیم ہستی کہ جن کا لقب صفت رسول ہے، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا لقب ریحانۃ الرسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے پھول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک میں ہوئی اور آپ کو عبادت سے انتہائی شغف تھا۔ آپ انتہائی عبادت گزار، انتہائی متقی، انتہائی سخی تھے اور آپ نے مدینہ منورہ سے تعظیماً پیدل چل کے مکہ مکرمہ 25 حج کیے اور 49 ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق 50 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین، آج کے مہمانان گرامی کی جانب چلتے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب محمد اسماعیل خان گوپانگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہے KGF یعنی کہ خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اسماعیل صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول جناب حافظ حسان قادری نعیمی صاحب اور حسنین زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں ثنا خوان رسولوں کو میری جانب سے بہت بہت خوش آمدید۔ اچھا، میں چاہوں گا حسان آپ سے کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ، تیری ساگر میرا ساگر، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ۔ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں ہوں قطرہ
تو سمندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں پلے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اسماعیل خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں اور آپ کی فاؤنڈیشن کے بارے میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو جو چینل ہے نیوز، اس کا میں شکر گزار ہوں کہ اور بزم سناگر ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اپنی آواز اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا میں بہت مشکور ہوں۔ مجھے کم از کم 4 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ویسے رجسٹریشن کو میرے 2 سال ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم اندرون سندھ میں اور کراچی شہر میں کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دیہی علاقوں میں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، دیہی علاقوں میں زیادہ کام کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بالکل، اس کی خاص وجہ یہ ہے جیسے ابھی سیلاب متاثرین پر ہم نے کام کیا، ایسی جگہ پر ہم گئے ہیں جہاں کبھی کوئی NGOs پہنچی ہی نہیں ہے۔ میرا گوپانگ قبیلے سے تعلق ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ گاؤں میں، دیہات میں، دیہی علاقوں میں اور دریاؤں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جو ابھی مصیبت آئی ہے، سیلاب آیا ہے یا برسات آئی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں دیہی علاقوں میں جا کر کام کروں، کیونکہ اصل جو مستحق ہیں وہاں ہیں۔ اچھا، دیہی علاقوں میں جب آپ کام کرنے گئے تو وہاں کے کیا مناظر تھے؟ میں تو سب سے پہلے گیا تھا کنڈیاروں کے علاقے، کمال دروں میں، مائی بھاڑ میں، جہاں بالکل دریا سندھ کا کنارہ ہے۔ جی بالکل۔ میرے خیال میں زندگی میں ہم نے اتنا بڑے مچھر دیکھے ہی نہیں تھے جو سیلاب کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہاں تک جو مال مویشی تھا اس کے اوپر بھی مچھردانیاں لگائی ہوئی تھی۔ جی ہاں۔ گاؤں دیہات کے لوگ تو اپنا گزارا کر رہے تھے، لیکن جو بے زبان مال تھا اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے وہاں الحمدللہ کنڈیاروں میں نے 55 گوٹھوں میں اسپرے کیا ہے، یہ مچھر مار اسپرے۔ اسی طریقے سے خیرپور میرس میں، گھمبٹ میں، کومب میں، کوڈی جی میں، جام شورو کے علاقے، سیون شریف کے علاقے، دادو کے علاقے، سمجھیں کہ میں 20 دن ایک میں نے وہاں اسپرے کی ٹیم بھیجی تھی، اور 17 دن دوبارہ میں نے بھیجی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی جس طریقے سے ہم نے جا کر کام اچھا کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سیلاب کے دنوں میں گیا تھا، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کھانے کے لیے نہیں چاہیے ہمیں، آپ اسپرے کروا دیں، اور واقعی میں نے دیکھا تھا اتنے موٹے موٹے مچھر تھے اور بہت بھاری تعداد کے اندر تھے۔ ایسا ہی ہے بالکل، صرف مچھر سے ہی بچنا چاہ رہے تھے۔ جی ہاں ایسا ہی۔ کھانے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کھانے کا پینے کے لیے مسئلہ نہیں کیونکہ ہے، ان کے جانور جو ہے مویشی وہ ہلاک ہو رہے تھے، اور ان کا ذریعہ جو معاش ہے وہ مویشی ہی ہے زیادہ تر۔ بالکل وہ بچہ ہی، کچھ لوگوں کے وہی مویشی تھے، نہیں تو فصلیں تو سب، کچھ تو سیلاب نے تباہ کر دیں، کچھ برسات نے تباہ کر دیں۔ اچھا، منشیات کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں کچھ اس کی روک تھام کے لیے؟ منشیات کے حوالے سے میرا کیئر سینٹر ہے باغ کرنگی، وہاں 40 مریض میرے پاس ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم اس کا بھی علاج ان کا مریضوں کا کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، اور بلا تفریق ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جگہ اگر بڑی ہمیں مل جائے، تو اس ٹائم میرے پاس کم از کم 100 افراد کی جگہ ہے،
اگر اس سے بڑی جگہ مجھے مل جائے تو میں بہتر سے بہتر طریقے سے نئے زندگی پروگرام کے تحت ہم ان جتنا بھی منشیات کے مریض ہیں ان کے لیے میں جتنا کر سکوں میرے لیے کم ہے. ماشاءاللہ نئی زندگی کے نام سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. نئی زندگی. اچھا جب بھی کوئی انسان کچھ نیک کام کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے تو پریشانیاں لازمی آتی ہیں. برائی میں اتنی نہیں آتی, میں نے دیکھا نیک کام کے اندر زیادہ آتی ہیں. تو کچھ ایسے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, کوئی پریشانی, کوئی رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں سر, اگر پریشانی نہیں آئے گی تو ہم خدا کو یاد کیسے کریں گے؟ کیا بات ہے. پریشانی میں ہی اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہے, اور اللہ پاک ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, اور اس کے اللہ پاک کے ہی توسط سے میرا ادارہ چل رہا ہے. اور جو میرے گوپانگ قبیلے کے جیسے ہمارے سردار ہیں, سردار فدا حسین گوپانگ صاحب یہاں سندھ کے, اور ہمارے جو چیف سردار ہیں سردار رانجھے خان گوپانگ صاحب, اسی طریقے سے جو میری گوپانگ قبیلے کے بڑے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ خصوصی شفقت کرتے ہیں, خصوصی مدد کرتے ہیں اور مجھے ڈونیٹ کرتے ہیں. میں ان کے سلسلے سے چل رہا ہوں, باہر سے مجھے کوئی ڈونیشن نہیں ہے. اچھا باہر سے کوئی ڈونیشن نہیں آ رہی, صرف آپ کا اپنا قبیلہ ہی کر رہا ہے, یعنی اپنی مدد آپ کے تحت؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ بالکل. کمبر میں ہمارا ایک کوچنگ سینٹر ہے, وہ چل رہا ہے, جس میں کم از کم 30 سے 35 بچے ہیں. وہ فری آف کاسٹ ان کو ٹیوشن سینٹر کے حوالے سے ان کو ٹیوشن دی جاتی ہے. ہم نے 2 اساتذہ رکھے ہوئے ہیں, وہاں ہم اس طریقے سے کام. ماشاءاللہ. اچھا آج کل دیکھا جا رہا ہے جگہ جگہ دسترخوان اور افطار کا جو ہے بندوبست کیا ہوا ہے روڈز وغیرہ پہ, کیا ایسا کچھ آپ بھی کر رہے ہیں کام؟ جی بالکل. الدین پارک کے سامنے ہم نے اپنا دسترخوان لگایا ہے. ماشاءاللہ. اور صرف افطار کے لیے ہی میں دسترخوان لگاتا ہوں. ویسے پہلے میرے دسترخوان تھے, جب میں نے دسترخوان کی پوزیشن دیکھی تو میں نے دسترخوان بند کر دیے. اس کی خاص وجہ اگر آپ کی اجازت ہو جی میں طلب چاہتا ہوں. دیکھیں دسترخوان پہ آپ کو کوئی سیدھا بندہ نہیں ملے گا, یا کوئی ہیروئن پینے والا یا کوئی منشیات والا, اس طریقے سے لوگ ملیں گے. وہاں ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے, ان کو سالن بھی مل جاتا ہے, ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے. اب کھانا پینا تو ان کو ضرور مل جاتا ہے, لیکن ان کو جب منشیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ مزدوری نہیں کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, یا تو کسی گلی میں چلے جائیں گے, کسی رکشے والے کی بیٹری کھول لیں گے, کسی گاڑی والی کے پینل کھول لیں گے, شیشے کھول لیں گے, اس طریقے سے چوری کریں گے. بیٹری چوری ہونے کی تو بات آپ نہ کریں, میری دکھتی رگ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہر مہینے میری کار کی بیٹری چوری ہو جاتی ہے. میں نے اس پہ اینگل بھی لگوایا ہے, لیکن پتہ نہیں کون سا کٹر لے کر آتے ہیں, وہ کاٹ کے پھر بھی لے گئے بیٹری. اصل میں زیادہ تر یہ جو افغانی کچرے والے گھوم رہے ہیں یہ بھی اس چیز میں ملوث ہیں, کرتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر کوشش کریں. باقی جو منشیات والے میں مریض میرے پاس ہیں نا, میں ان کی عادت سے خوب واقف ہوں. تو دسترخوان جو ہے ہونا چاہیے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. دسترخوان اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ 2 کلو سبزی رکھ لیں, وہاں اس کے ساتھ گھی کی تھیلی رکھ لیں, کوئی مرچ مسالہ رکھ لیں, تاکہ جو ایک بندہ یہاں کھانا کھا کے جاتا ہے, اگر وہ 2 کلو سبزی یا 2 کلو دال ہوگی یا چاول ہوں گے, کوئی XYZ جو جس سے کچن چلتا ہے, وہ اپنے گھر لے جائے گا تو 2 دن میرے خیال میں اس کے اپنے گھر کے بچے جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں. لیکن پھر وہی والی بات آئے گی, تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہیروئن سے آپ سے وہ گھی کی تھیلی لے جائے اور آگے بیچ کے پھر وہ ہیروئن خرید رہا ہو؟ سر اتنا تجربہ تو سب کا ہے کہ کون ہیروئنچی ہے اور کون سفید پوش ہے. اس ٹائم جو بھکاری ہیں, جیسے کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے, کوئی پنجاب سے آیا ہے, آپ دیکھیں گے آپ کو چرنگیوں کے اوپر نظر آئیں گے, شام کو, صبح کو, دوپہر کو. اس طریقے سے تو سب ہیں, لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو جو دے رہے ہیں کیا یہ سفید پوش کا حق مارا جا رہا ہے. ہم سفید پوش کا حق کھا رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں. آپ دیکھیں ایک سبزی والا, ٹھیلے والا آتا ہے جی, وہ سبزی بیچتا ہے سارا دن گلی میں, اور شام کو اس کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم سفید پوش کہاں ڈھونڈیں. یہ سفید پوش ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کسی ورکشاپ میں چلے جائیں, 12 سال 15 سال 14 سال کا جو بچہ ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ بھی سفید پوش ہے. بالکل ایسا ہی. علاقے میں سائیکل کے اوپر مالی گھوم رہا ہے, جو سارا دن بیچارہ 10 20 50 100 پہ کام کرتا ہے, وہ بھی سفید پوش ہے. یہ بائکیا والے, فوڈ پانڈے والے, سارے سفید پوش ہیں. یہ سارے سفید پوش ہیں. تو ہمیں جب سفید پوش نظر آتے ہیں تو ہم وقتی طور پہ جو لوگ یہاں سے دور سے دراز سے آتے ہیں, کراچی سمجھیں ایک ماں کی طرح ہے جو پورے پاکستان کو پال رہی ہے. بالکل. تو اس میں یہ لوگ صرف
اسی مہینے کے حساب سے، رمضان شریف کے مہینے کے حساب سے آ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جتنا بھکاری ہیں ہم سے زیادہ امیر ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ میرے اور اب پاس تو میں آپ جن کو کو بتاؤں بھکاریوں کی پہنچ تو بہت آگے تک پہنچ گئی ہے، اب تو وہ ویزے لگا کے رمضان میں مکہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مجھے ایک مدینہ میں ملے تھے بھکاری اپنے پاکستان کے، میں نے کہا اتنا خرچہ لاکھوں روپے لگا کے 3-3 4-4 لاکھ آ رہے ہو یار، یہ کہاں سے آتے کیسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ انویسٹ کرتے ہیں اور 20-25 لاکھ روپے کما کے لے کے جاتے ہیں۔ میں بالکل وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، لیکن ہم شامل کریں گے پروگرام میں ایک کلام، اور میں ملتمس ہوں حسنین زیدی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ آپ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم۔ لے کر کوئی اور سا کلام آیا تھا، لیکن آپ نے پہلے ولادت کا ذکر کیا تو مولا علی کی شان میں 2 سے 3 مصرے آپ لوگ سماعت کروں گا۔ مناؤ خوشیاں اے لوگوں، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی 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 حیدر۔ شان عجب دیکھی ہے ہم نے مولا حیدر کی، مولا علی کی کیا شان ہے، پیش کروں۔ شان عجب دیکھی ہے ہم نے مولا حیدر کی، بات بدل دیتے ہیں یہ تو سب کے مقدر کی، بات بدل دیتے ہیں یہ تو سب کے مقدر کی، ان کی گدائی سے بنتے ہیں کمبر و ابوذر، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر۔ پائی جب معراج نبی نے، پائی جب معراج نبی نے منظر یہ دیکھا، پائی جب معراج نبی نے منظر یہ دیکھا، تھے وہ حیران ملنے خدا سے میں تو آیا تھا، تھے وہ حیران ملنے خدا سے میں تو آیا تھا، بولے محمد تھا جو نکلا پردے سے باہر، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، لوگوں لوگوں، آئے مولا حیدر، ان کا در ہے، ان کا در ہے، رب کا در ہے، چھوڑ کے نہ جانا، ماں نے کہا ہے مجھ سے بیٹا تم نہ گھبرانا، ماں نے کہا ہے مجھ سے بیٹا تم نہ گھبرانا، ٹل جاتی ہے مشکل جب بھی آتا ہے لب پر، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر۔ دنیا کی دولت کی پرواہ، کرامت میں شعر سنیے گا، سنتا ہے، دنیا کی دولت کی پرواہ ہم کب کرتے ہیں، معرفت اپنی بخش دے تجھ سے بس یہ کہتے ہیں، معرفت اپنی بخش دے تجھ سے بس یہ کہتے ہیں، نقش ہو یا حسنین ہو سب ہیں تیرے گداگر، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، مناؤ خوشیاں اے لوگوں، آئے مولا حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر، علی علی حیدر، حق علی علی حیدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حسنین زیدی صاحب آپ کی، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حسنین زیدی صاحب جو کہ منقبت مولا علی پیش کر رہے تھے۔ حسنین زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے،
بزم سناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، ہماری بزم میں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تقریری مقابلے کا، جو کہ اس وقت کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے، اور جس میں ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں حسن مرزا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسن صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ خدا کا شکر. ایک بار پھر آپ کو ہماری بزم میں خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ علی بھگیو صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں اسپیک کراچی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مرتضیٰ صاحب؟ خیریت سے؟ آپ کو بھی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید. ماشاءاللہ جی، تھینک یو. اچھا، تو ہم مقابلہ شروع کرتے ہیں، اور میں جاننا چاہوں گا حسن مرزا صاحب سے کہ آج کا عنوان کیا ہے؟ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور آج کے ہمارے جو پہلے امیدوار ہیں وہ ہیں محمد احتشام صاحب. جی شروع کیجیے. جی بالکل. جب شکستہ مکانوں کے آنگن میں مفلسی بین کرنے لگے تو مکینوں کی شریانوں میں لہو نہیں، سرکشی دوڑا کرتی ہے. وہ سرکشی جو بھوک کی کوکھ سے جنم لے کر تہذیب کا چہرہ نوچتی ہے اور رقص شعلہ فشاں پر اسرار کرتی ہے. بھوک چاہے 2 وقت کی روٹی کی ہو، یا پھر تخت و تاج کی، یا پھر ہوس زدہ ہونٹوں سے ٹپکتی جنسی رال کی، بھوک ہمیشہ تہذیب کے کپڑے اتار کر انسانیت کو برہنہ رقص کرواتی ہے. سو تاریخ کی بوڑھی آنکھیں گواہ ہیں کہ جب فرانسیسی باسیوں کی انتڑیوں کو بھوک کی دیمک چاٹنے لگی تو وارسائی کے محل سے لے کر بستیل کے قلعے تک درخت سولیاں بن گئے. جب تنزانیہ میں روٹی ناپید ہوئی تو ماچی ماچی کے متوالوں نے جرمن جرنیلوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے. اور آج بھی اس شہر قائد کی ٹھٹرتی شاموں میں جب ہم کچرا کنڈی سے روٹی کے نوالے چنتے ہیں تو محلات کے اس پار کھڑے نمبردار ہماری مفلسی پر کہکہے لگاتے ہیں، ان قریب ان ظلم کے ایوانوں کو موت ہے. صدر علی وقار، جب شکم میں روٹی نہیں اقتدار کی بھوک ہو تب بھی تہذیب کے بخیے ادھرتے ہیں. تو کبھی افریقہ کے نخلستانوں میں گریزینی کے حکم پر 8000 قتل ہوئے، تو کبھی سانحہ 11 مئی کی صورت کراچی کی سڑکوں پر طبلے جنگ بج گیا. اور جب شکم کی یہی آگ جنسی ہوس میں بدل جائے تو 4 سالہ حریم سے لے کر 90 سالہ شریفہ بی بی تک ردائیں تار تار ہوتی ہیں، اور ڈان کی شہ سرخیاں 6 ماہ میں 1500 معصوم کلیوں کے مسلے جانے کا نوحہ لکھتی ہیں. اور تو اور ٹوکیو کے ایک تہخانے میں جنگو فروٹا 44 دن تک 4 درندوں کی ہوس کا نشانہ بن بن کر موت کی بازی ہار جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کریں، یہ عمل ہم میں ہے، بے علم پرندوں میں نہیں. ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. شکریہ. ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ تھے احتشام صاحب، اور اب میں گزارش کروں گا سویرا سے. جی سویرا شروع کیجیے. اجازت. جب پیٹ کی دوزخ کے لیے ایندھن میسر نہ ہو تو مذاہب کے تمام قواعد، اخلاقیات کے تمام دروس اور سماجیات و عمرانیات کے تمام اصول ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. صدر علی وقار کہ ذرا اپنے اطراف میں نظر دوڑائیے، تاریخ کے اوراق سے گرد جھاڑ کر دیکھ لیجئے، اقوام عالم کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھ لیں کہ جب انسان نے اشرفیت کے اعزاز تاراج کیے، جب بھوک کی شدت نے تہذیب کے اسباق فراموش کر ڈالے، جب شام کا مہاجر بچہ بھوک سے تڑپتا، بلکتا اور سسکتا ہوا اپنے خدا کے پاس جا پہنچا کہ اس بھوک کی سفاکیت کا عالم تو دیکھیے کہ یہ وہ بھوک ہے جو انسان کو تہذیب کے آداب بھلانے میں دیر نہیں کرتی. خدا کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہاتھ اس کے مخلوق کے آگے بھیک مانگنے کے لیے پھیلنے لگتے ہیں کہ جب ایک بوڑھا باپ مفلسی اور غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے راشن اور عید کی روٹی اور عید کے کپڑوں کا بندوبست کرنے گھر سے نکلتی ہے، مگر فیکٹری میں راشن کی تقسیم کے دوران بدنظمی میں ماری جاتی ہے، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھوک
तहजीब के आदाब मिटा देती है, मगर हाय शोमिये किस्मत, भूख चेहरे पर लिए चांद से प्यारे बच्चे गलियों में बेचते फिरते हैं गुब्बारे बच्चे। इन फजाओं से बारूद की बू आती है, इन हवाओं में मर जाएंगे प्यारे बच्चे, इन हवाओं में मर जाएंगे प्यारे बच्चे। सदर आली वकार, एक रोटी की कीमत उस बूढ़े बाप से पूछिए जो हर रोज अपने ख्वाब गिरवी रखवा कर आता है, मगर हाय इस वतन का फरसूदा निज़ाम जो दौलत, शोहरत और इक्तदार की भूख में ऐसा पड़ा कि तहजीब के आदाब भूल बैठा, तो फिर ये कहना पड़ता है कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। शुक्रिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आखिरकार 15 रमज़ान के बाद आपने तहजीब को तहजीब में बदलवा ही दिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही देख रहा था। भूख चेहरे पे सजाए हुए प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे, इन फ़ज़ाओं से तो बारूद की बू आती है, इन फ़ज़ाओं में तो मर जाएंगे सारे बच्चे, ये ज़रूरी है नए कल की ज़मानत दी जाए, वरना सड़कों पे निकल आएंगे सारे बच्चे। वाह वाह, क्या बात है हसन साहब। मुकाबला बेहतरीन था, मवाद के एतबार से बहुत इन लोगों ने जो है वो तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अहले कलम हो गए हैं ये लोग। और मुकाबला चंद ये ज़रूरी है कि भाई किसी एक ने रह जाना है, किसी एक ने आगे जाना है। तो आज के मुकाबले का नतीजा ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्पीकर मेरे पास 20 नंबर से ऊपर गया है, और वो स्पीकर का नाम है मोहम्मद एहतिशाम। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आज के विनर हमारे मोहम्मद एहतिशाम है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो एहतिशाम। अब मैं मुर्तज़ा साहब आपकी जानिब आऊँगा। स्पीक कराची के आप फाउंडर हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ये स्पीक कराची है क्या, इसके बारे में आप हमें बताएं। पहले तो मैं आपको बड़ा एक अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह से आपका अंदाज़े बयां है माशाल्लाह से, तो एक बड़ा खूबसूरत महफ़िल आप सजा रहे हैं। और मेट्रो में मैंने कुछ अरसा पिछले यादें हैं मेरी, जब न्यूज़ एंकर था तो एक मेट्रो से एक वाबस्तगी हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वापस उस चैनल पे आ रहे हैं। देखें, बात सिंपल सी है, वो ये है कि कराची को हम तो जब से हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि दीवार से लगाया जा रहा है, और रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि हम कौन सी ज़बान बोलते हैं, हम किस मज़हब से हैं, हमारा फ़िरका कौन सा है, कराची चूँकि मिनी पाकिस्तान है तो यहाँ पर हर ज़बान, हर मज़हब, हर फ़िरका मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि ये कराची जो है वो सबको ले तो रहा है, लेकिन कराची को कोई अपने गोद में नहीं ले रहा। और ये हम हर सियासी पार्टी के लीडर से सुनते हैं, हम हर एक्टिविस्ट से सुनते हैं, लेकिन सुन ही रहे हैं। सो जहाँ पर बहुत सारे इदारे, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया ब्रेक से पहले, कि बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, कोई खाना फ्री में खिला रहा है, कोई राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमने ये जिम्मेदारी संभाली कि क्यों ना हम नौजवानों के साथ मिलकर काम करें, और नौजवानों के साथ भी वो काम किया जाए जो कराची की पहचान है, यानी बोलना, यानी कलम, यानी लिखना, यानी जो अभी हमने तकारीर सुनी, वो कराची की पहचान है। और हमने तो बचपन से ये देखा कि मुकर्रर हजरात जो कराची के थे, वो किसी स्टेज पर मौजूद हों पूरी दुनिया में, वो अपना जो है उनका पलड़ा हमेशा से भारी रहा। लेकिन फिर कराची में जो हालात रहे, फ़िरका वारियत की वजह से हमने कत्ले आम देखा, हमने जो इंतहा पसंदी सियासी तौर पे देखी, हमने कराची के मतलब मैं यहाँ पे बहुत बिला तफरीक के कहना चाहता हूँ कि हर फ़िरके का आलिम दीन शहीद हुआ है, हर ज़बान बोलने वाला शहीद हुआ है, हर मज़हब के ऊपर टारगेट किया गया है, यानी बचा कोई नहीं। तो जब आप ये बात करेंगे कि जब बचा ही कोई नहीं, सो यार सब ने साथ मिल के काम करना है। तो हमने ये 3 साल पहले स्पीक कराची का आगाज़ किया, और हमने उसका जो नारा रखा वो ये रखा कि बहुत हो गई खामोशी, अब बोलेगा कराची। और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की कि हमने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ या जो एक कन्वेंशनल स्कूलिंग या कॉलेजेस हैं, सिर्फ उनके साथ काम नहीं किया, हमने पाकिस्तान के और कराची के और इस हमारी सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके यानी मदारिस के स्टूडेंट्स को भी अपने साथ शामिल किया, और उन दोनों को एक जगह बिठाया ताकि ये जो एक नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं दो शख्सियात के दरमियान, लेकिन वो शायद दुश्मनी नहीं है। और उसको ख़त्म करने के लिए हमने उनसे ये कहा कि आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें, और पहले जब बातचीत हो जाएगी उसके बाद फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। जब ये गैप ख़त्म हो जाएगा ना कि मैं और आप बात नहीं करने को तैयार, तो वो फिर हम स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, बाद में हम साथ में बैठ के खाना भी खाएंगे। और आज जो मुल्क के हालात हैं, आप मेरे ख्याल से चैनल पे बैठ के शो कर रहे हैं,
روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. سو اسپیک کراچی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ایکسپریشن کو پروموٹ کریں, ہم ڈائلاگ کو پروموٹ کریں, اور ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کا اپنا نظریہ ہے اور آپ کو اس پر بات کرنے کا حق حاصل ہے, اور مجھے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن وہ اختلاف دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم پچھلے 3 سالوں سے کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت سارا کامیابیاں اس میں ہمیں اوبیسلی. اچھا مرتضیٰ صاحب, آپ کی نظر میں کراچی کے جو حالات ہیں اس کا حل کیا ہے؟ ایک ساتھ جڑنا ہے, اس کا حل ایک ہی ہے. آپ اب دیکھیں گے کہ کراچی میں بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی آواز کیا اٹھ رہی ہے. بہت سارے ادارے ہیں, مرشد ہاسپٹل کام کر رہا ہے, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں. ایک ہونا ہے جی, اس کا اور کوئی حل ہے نہیں ہمارے پاس, اور وہ ایک ہر طریقے سے ہونا ہے. یعنی میں سندھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں, میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ایک مہاجر ہے, تو مجھے اس کو تسلیم کرنا ہے, اس نے مجھے تسلیم کرنا ہے. مجھے یہ ماننا ہے کہ یہ کراچی سب کا ہے اور سب کا اس میں حق ہے, اور جب ہم ایک ہو جائیں گے نا, دیکھیں ڈفرینسز ہوں گے تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ایک بیرونی دشمن ہے جو ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں, جو ہم بچپن سے سنتے آئے. کوئی بھی بیرونی دشمن کیوں آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. تو چونکہ کراچی کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں, ہم میں ڈفرینسز اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ موقع ملتا ہے ان تنظیموں کو, ان لوگوں کو, اس مائنڈ سیٹ کو, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ان میں اور دراڑیں ڈالو. دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جی بالکل. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, 2 بھائیوں میں اگر انبن ہو نا تو پڑوسی اس کے مزے لیتا ہے, اور پڑوسی دونوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے بولتا ہے کہ یار وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے, وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ ان کراچی. ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجروں کو سندھی سے لڑایا جائے گا, پٹھانوں کو ان سے لڑایا جائے گا, شیعہ کو سنی سے لڑایا جائے گا. تو ہم 95% جو سملیرٹیز ہیں جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد رکھتے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم جو 5% اختلافات ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے اور دراڑیں ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کراچی اور دلدل میں پھنس جائے, اور وہ چاند سے کچھ روڈ کراچی میں دوبارہ ویسے ہی رہیں, اور ہم اس کو چاند کی طرح روڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب, اب تک کتنے نوجوان آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں؟ دیکھیں 2019-20 میں ہم نے شروع کیا ہے, اور اب تک ہمارے پاس کوئی 3-3.5 ہزار کے قریب ہم نے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے. مدارس کے اسٹوڈنٹس کو اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو. کراچی کی تقریباً تمام ہی جامعات کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہیں. مدارس ہر فرقے کے, ہر مکتبہ فکر کے مدارس کے علماء دین ہمارے ساتھ موجود رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو مثال دوں, جب کووڈ-19 اپنے عروج پہ تھا تو اس وقت کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا, لیکن جب ممبر سے آواز اٹھی کہ آپ نے یہ ماسک پہننا ہے اور آپ نے یہ فالو کرنی ہے, تو لوگوں نے فالو کیا. تو ممبر کی اہمیت کو ہم نے اجاگر کیا. یہاں پہ وہ تنظیمیں جو یہ کہتی تھیں کہ انتہا پسندی کی وجہ شاید اللہ نہ کرے دین اسلام ہے, اس کو ہم نے اس کو چیلنج کیا, اور ہم نے کہا کہ نہیں جی, یہ جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ دیکھیں نا جامعہ بنوریہ آپ جائیں, جامعہ الرشید آپ جائیں, دے آر آن ٹاپ ان سائنس, روبوٹکس میں. تو بس 3-4 ہزار لوگ ہیں, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ساتھ دیں گے تو یہ سلسلہ بالکل انشاءاللہ. مرتضیٰ صاحب بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو استقامت عطا فرمائے. آپ یہاں پر تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. حسن مرزا صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. میں ہوں آپ کی میزبان شکیلہ پروین, اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم ثناگر کا پروگرام. ماشاءاللہ آج 14 ہم نے افطاری کر لیا ہے, روزے رکھ لیے ہیں, 15ویں میں ہم داخل ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے ماہ رمضان کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یقیناً آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. دوران وقفہ جو ہے وہ گفتگو جاری تھی. ہمارے بہت ہی پیارے سے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ, محمد اسماعیل گوپانگ صاحب. سر, میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کون کون سی ایریاز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پلیز. میں الحمدللہ کراچی میں بھی کام کر رہا ہوں, اور کراچی سے باہر ہٹ کے جو ضلع سندھ ہے, جیسے ڈاڈو, سیون شریف, کنڈیار, نوشہرہ فیروز, میرپور خاص ہو گیا, اور ڈی جی ہو گیا, اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقے ہیں.
یہ ہینڈ مائک ذرا ان کو دے دیجیے گا, آپ مائک پہ بتائیے. کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے ہیں سینٹر بنے ہوئے ہیں, اور کراچی سے ہٹ کر اندرون سندھ میں کمبر کے علاقے میں, خیرپور کے علاقے میں, سیون شریف میں, دادو میں بھی, یعنی اندرون سندھ میں بہت ساری جگہوں پر ہمارے جو سینٹر انچارج ہیں, جو ہمارے ممبر ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں. KGF کام کر رہی ہے. اور جنوبی پنجاب میں جیسے رحیم یار خان ہو گیا, راجن پور ہو گئے, ڈیرہ غازی خان ہو گیا, وہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا کام اکثر ہی دیہی علاقوں پر ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے اپنا سینٹر بنایا ہے اپر دیر میں, وہاں پہ بھی میرا سینٹر انچارج ہے, وہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں خوزدار میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر آپ کے اس کام میں کار خیر میں شریک ہونا چاہے, مل کر ساتھ کرنا چاہے کام آپ کے ساتھ, تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل, جس طریقے سے ہم بلا تفریق ہی عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اسی طریقے سے بلا تفریق کوئی بھی خدمت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے. ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے www.KGF فاؤنڈیشن پاکستان کے نام سے. ہمارے آفس بھی کراچی میں موجود ہیں, اندرون سندھ میں بھی موجود ہیں, جنوبی پنجاب میں بھی موجود ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں. اگر میرا نمبر لینا چاہیں تو میں نمبر بھی دے سکتا ہوں. جی بالکل, شیئر کر سکتے ہیں. 0316252532. دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. 0316252532. 0316 25 25 032. یہ آپ نے اور آسان کر دیا, یہ اچھا کر دیا آپ نے. جی بالکل. اچھا, دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ابھی تو فی الحال جو ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں, ہم نے اپنا کیئر سینٹر بنایا ہے جس میں منشیات کے جو مریض ہیں میرے پاس داخل ہیں, کم از کم 40 مریض ہیں میرے پاس. تو میں ان کی دیکھ بھال یہاں کر رہا ہوں, اور میں مخیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ KGF کے ساتھ تعاون کریں. جس طریقے سے لوگ روڈ کے اوپر, پلوں کے اوپر, پلوں کے نیچے گرمی ہے, دھوپ ہے, چھاؤں ہے, سایہ ہے, سردی ہے, جو یہ ہیرون کے مریض ہیں, اگر میرے ساتھ مخیر حضرات تعاون کریں تو میں ان سب کو اٹھا کر ان کا علاج کر سکتا ہوں 3 مہینے کا پروسیجر میں. کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اسماعیل خان گوپانگ صاحب کا ساتھ دیجئے اس کار خیر میں, اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اس نیک کام کے لیے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں کلام حافظ حسان قادری نعیمی صاحب کی آواز میں. مولانا اختر رضا خان صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. سماعت کیجیے. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے, مصطفیٰ ذات یکتاب ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ.
جی شکیلہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین سے ایک پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ ماہ رمضان کا تقریباً آدھا مہینہ گزر گیا ہے، تو جو بھی خواہش مند ہمارے نعت خواہ حضرات ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ رابطہ کیجیے، جلدی جلدی سے آئیے، 15 دن اور رہ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ لائن اپ بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ بزم سناگر کے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، آپ کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ ہمارے پروگرام کو فیس بک بزم سناگر کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے راؤ کرامت سناگر کے نام سے، وہاں پر آپ پورے لنک کو دیکھ سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پروگرام ریپیٹیشن ہوتے ہیں یا آپ کوئی پروگرام دیکھنا چاہیں، کسی مہمان کو دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام میں اور بہتری لا سکیں، پروگرام کو مزید اور نکھار سکیں۔ جب تک کے لیے کل تک کے لیے نئے مہمان گرامی کے ساتھ راؤ کرامت سناگر صاحب کو اور شکیلہ پروین کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے۔